آج کے ٹائم میں دیکھا جاتا ہے کہ جو کم عمر کے خاص کر جو بچے ہیں ان کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اب ہمارا مسلم جو میجورٹی ہے ہماری، وہ یہ کرتے ہیں کہ نماز بچوں کو نہیں سکھاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں سکھاتے ہیں، اور جب بچہ ٹین ایج میں داخل ہوتا ہے اور ماں باپ کو لگنے لگتا ہے یہ باغی ہو رہا ہے، یہ غلط ٹریک پر جا رہا ہے، پھر وہ لے کر آتے ہیں یار اس کی کاؤنسلنگ کر دیں آپ پہلے بچے کو غلط راہ پہ ڈالتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ وہ ایک دم سے اسلامک بن جائے اور ہماری کہنا مانے، ہمارے باتوں پہ چلے، تو وہ تو ذاتی ہے بچے کے ساتھ۔ سوشل میڈیا ہے یا پھر میں کہوں گا ڈوپامین ایڈکشن ہے، اور جو کانٹینٹ آج کے ٹائم پہ چل رہا ہے اس چیزیں اس پہ کس طریقے سے وہ اثر ڈال رہی ہیں، اور اسلام کے پاس میں یا قرآن کے پاس میں یا ہمارے اسکالرس کے پاس میں اس چیز کا کیا علاج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شاہد، ایک طالب علم جو دین اور دنیا دونوں میں ہی بہتری کے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس جرنی کی رہنمائی کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اسلامک سائنسز، ایجوکیشن، سائیکولوجی جیسے بہترین کمبینیشن کو جیا ہے، سمجھا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو ہمارے آج کے مہمان ہیں مفتی ابو صفوان فاروقی ندوی صاحب، ایک اسلامک لائف کوچ، ایجوکیٹر اور ٹرینر جن کا تعلق دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد جیسے معروف اداروں سے ہے۔ آپ صرف ایک عالم اور مفتی ہی نہیں بلکہ ایک ایسے رہنما ہیں جو اسلامک شریعہ، حدیث، فقہ کے ساتھ ساتھ چائلڈ سائیکالوجی اور پیرنٹنگ کے پریکٹیکل ایسپیکٹس کو ڈیپلی سمجھتے ہیں۔ آپ جامعہ ریاض العلوم اندور میں تفسیر، اسلامک فقہ، عربک لٹریچر، انگلش جیسے سبجیکٹ عالمیت کے اپر کلاسز میں بھی پڑھاتے ہیں، اور النجا انٹرنیشنل اکیڈمی کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ آپ پیرنٹس، ٹیچرز اور یوتھ کو قرآن سینٹرڈ لائف کی رہنمائی بھی دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کے کیا حال ہیں؟ الحمدللہ بھائی، آپ کی دعائیں ہیں، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ٹائم نکالا میرے لیے اور ہماری آڈینس کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کے جو ایموشنل اور اسٹریس بھری لائف جو ان کی چل رہی ہے اس سے نجات دلانے کے لیے۔ تو ہمارا جو آج کا سوال جواب کا سلسلہ ہے وہ میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو۔ جی بالکل کریں۔ تو بھائی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلم یوتھ کا سکسس گراف نیچے کیوں جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سے اسباب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ کی آج کے اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے اور آپ کا جو پہلا کوشچن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نہ صرف یہ کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بلکہ پوری مسلم کمیونٹی کو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا مسلم یوتھ واقعی بہت ڈاؤن جا رہا ہے، اور ان کا اردو میں کہتے ہیں نا، ان کا زوال ہو رہا ہے، وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، وہ جھک رہے ہیں اور پچھڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار مسلم یوتھ جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ڈاؤن ہے، ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، تو ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو کازز ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کا مطلب بے شک یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت مصلی پر ہوں، یا ہر وقت تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپلائی کرتے ہوئے اپنا کام کریں، آپ اپنے ٹارگٹ کس طرف جائیں، اپنی فائنینشیل لائف کو آپ صحیح کریں، آپ اپنے فیملی ایشوز کو سالو کریں، آپ اپنے کریئر پر توجہ دیں، بلکہ اسلام اور قرآن آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کچھ کریں، بیکار نہ بنیں۔ تو یہاں پر مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اس راستے کو چھوڑا ہوا ہے، اور ہمارا یوتھ یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں، شاید ہمارے لیے کرنے کے لیے اب کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے، یا پھر ہم کسی ایسے راستے کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے اچانک ہمیں کوئی بوسٹ ملے گا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پہلی پیڑھی پر بھی نہیں چڑھتا اور وہ اچھل کر چوٹی پر جانا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ صرف باتیں خواب تک اچھی لگتی ہیں، یا پھر یہ اسکرین تک محدود ہوتی ہیں، ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ریئل لائف میں آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کے کام یا آپ کا لائف اسٹائل آپ کو آپ کے اپ اینڈ ڈاؤن کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یوتھ کو
اپنی زندگی میں گول سیٹ کرنے ہوں گے اور آپ کو اپنی لائف یوزفل بنانا ہوگی. آپ کو ایک بامقصد زندگی جس کا کوئی ریزن ہو اس طرح کی زندگی جینے کی ضرورت ہے. اور اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو, اس کی خوشنودی کو اور جس کے لیے اس نے پیدا کیا ہے اس چیز کو داخل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بہت ہی خوبصورت جواب بھائی آپ کا. تو میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے بھائی کہ جو مسلم یوتھ ہے اپنے کریئر, اسٹڈیز اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہے, پریکٹیکل اور اسپریچول دونوں اینگل سے؟ جی دیکھیے, اب بات جب آتی ہے کریئر کی اور لائف کی, اور جب بات اسلام کی آتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام از اے ڈفرینٹ تھنگ اینڈ کریئر از اے ڈفرینٹ تھنگ, یا ہم یوں کہیں دنیا ایک الگ چیز ہے, اسلام ایک الگ چیز ہے. یہاں آ کے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہ لوگوں کی سب سے پہلی غلطی ہے. ایز اے بلیور, ایز اے مسلم, ایز اے مومن, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری واٹ آر دی کی آف سکسیز آف اس, ہماری سکسیز کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے. تو ہم, ظاہر بات ہے کہ ایک مومن کے لیے رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہے, بلکہ ناٹ فار دی مینکائنڈ, ناٹ فار دی بلیورز اونلی, فار دی ہول انٹائر مینکائنڈ قرآن از دا گائیڈ بک. اور گائیڈنس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ گائیڈ ملے گا تو آپ جو ہے اس کے ذریعے سے اپنی مذہبی چیزوں کو سنواریں گے یا ریلیجس پرپس پہ آپ اس کو فالو کریں گے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیاب بنانے اور آپ کی رہنمائی کرنے کا قرآن مجید رول ادا کر رہا ہے. اب قرآن مجید کو جب میں نے خود یہ دیکھا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, ہمارا یوتھ کیوں سکسیس نہیں ہو رہا ہے, اور یہاں پر ان کے کریئر کے لیے یا ان کی جو لائف ہے پرسنل, اس کے لیے ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, تو مجھے قرآن نے اس کا جواب دیا بڑے پیارے انداز میں. سورہ مومنون ہے, آیت نمبر 1 2 3, 18 پارے کی بالکل ابتدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قد افلح المؤمنون, وہ مومن کامیاب ہو چکے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ, بڑے اطمینان کے ساتھ, پیسفلی جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو لوگ بیکار چیزوں سے, فالتو چیزوں سے, لا یعنی چیزوں سے یا نان سینس سے جو پوری طرح سے پرہیز کرتے ہیں, اس سے بچتے ہیں, یہ لوگ کامیاب ہیں. آگے پھر اور بھی صفات بیان کی گئی ہیں, لیکن آپ ان 2 پوائنٹس کو اگر نکال لیں اور دیکھیں سکسیز کی بات جہاں تک ہے, تو یہاں پہ سکسیز یا کامیابی جو کہی ہے قرآن نے, تو یہ اٹ از ناٹ ریلیجیس سکسیز اونلی, یہ ہر طرح کی کامیابی. آپ کریئر کی بات کریں, آپ اسٹڈیز کی بات کریں, آپ فیملی لائف کی بات کریں, آپ اپنے فائنینشیل ایشوز کی بات کریں. اب ہمارا یوتھ کر یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم جب پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, بہت سارے لوگوں سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, روزانہ ہمارے کافی لوگ ہم سے ملتے ہیں, کنیکٹ ہوتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں نماز, یار آج تو کلاس کی وجہ سے نماز ہم نے مس کر دی تھی, آج ہماری آفس کی میٹنگ تھی اس کی وجہ سے ہم نے نماز چھوڑ دی تھی, آج بڑا امپورٹنٹ کام آفس کا آ گیا تھا یا ہمیں کسی کام کے لیے جانا پڑ گیا تھا, باس نے ارجنٹ میٹنگ بلا لی تھی تو ہم نے نماز ہم پڑھ نہیں سکے, ہم نے چھوڑ دی. پھر اس کے بعد کوئی ایسا طریقہ تو بتا دیں کہ جو بس کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے آپ سکسیز, ہمارے کہتے ہیں نا ہمارے کامیابی قدم چوم لیں تو کامیابی ہمارے پاس آ جائے. تو سب سے پہلا اسٹیپ, اب آپ دیکھیں پھر نماز کے جو فائدے ہیں, حالانکہ اس وقت ہم دوسرے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں, لیکن بس تھوڑا سا آپ نے کہا اسپرچولی جہاں تک بات ہے, تو نماز آپ کے مائنڈ کو پوری طرح سے سیٹسفائی کر دیتا ہے, پوری طرح سے آپ کے دماغ کو پرسکون کر دیتی ہے, آپ کا دل پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے. یہ آپ کا اسپرچول جو نیڈز ہوتی ہیں نماز اس کو فلفل کر رہی ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر بات کریں ہم انسان کا جو فزیکل ہیلتھ ہے, آپ دیکھیے آپ اسٹریسفل ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ اٹھ کر وضو کریے, نماز پڑھیے, اور اس کے بعد آپ اطمینان محسوس کریں گے. لیکن یہاں پر ایک چیز اور کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی اپنے آفس کی میٹنگ چھوڑ کر آئیں گے, 5 منٹ کے اندر اپنی نماز کمپلیٹ کریں گے, دین دے ول ریجوائن دا میٹنگ. It is not enough actually. You have to pay full of attention to salah. نماز کو پورا وقت دینا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سننے کی ضرورت ہے. جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ یعنی پیسفلی, آرام کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کے لیے سہولت ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہے. تو پہلا پارٹ یہ ہے کہ نماز. دوسرے نمبر پر پھر آتے ہیں آج کا جو یوتھ ہے,
सोशल मीडिया हमारे हाथ में, फोन हमारे हाथ में होता है, लैपटॉप पर हम काम कर रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, पार्टीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पे लग़वियात होती हैं, फालतू चीजें होती हैं। इंसान ये सोचता है कि हम एकदम एग्जैक्टली हराम काम तो नहीं कर रहे यार, हम ड्रिंक तो नहीं कर रहे हैं, या हम जिना की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, या कम से कम हम किसी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस तरह की चीजें में, इस तरह की चीजों में जाते हैं, इस तरह की चीजों को देखते हैं, तो आप कहीं म्यूजिक सुन रहे होते हैं, जाने अनजाने में आप स्ट्रेंजर्स को देख रहे होते हैं, गैर महरम को आप देख रहे होते हैं, उन पर आपकी नजरें पड़ रही होती हैं, या फिर आप लायानी बेकार फालतू कॉमेडीज या कोई भी चीज आप देख रहे होते हैं, तो आपने जो असेट हो सकता है सक्सेस का, जो सबसे वैल्यूएबल असेट हो सकता है, या जो बहुत इंपॉर्टेंट कीज हो सकती हैं, आपने उसको जाया कर दिया है, और उसके बाद आप सक्सेस को तलाश कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एंड इमोशनल आप नीड्स को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि कहीं से ये पूरी हो जाए। तो जाहिर है कि जब आपने उसकी बुनियाद को ही खत्म कर दिया है तो फिर ये मुमकिन नहीं है। तो उस बुनियाद पर आने की जरूरत है, पहले बेस कंप्लीट करने की जरूरत है। और इसीलिए आप देखें कुरान मजीद में बिल्कुल सूरतुल बकरा की दूसरी तीसरी आयत में जब ये कहा गया कि वो लोग कौन हैं जिनको कुरान का फायदा होगा, कुरान की हिदायत का, तो अल्लदीन युमिनून बिल गैब, वो लोग जिनका गैब पर ईमान है, यानी अल्लाह पर और तमाम चीजों पर जिनका ईमान है, वो युकीमून सलाह, और वो लोग जो पाबंदी से नमाज अदा करते हैं। तो नमाज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी जिंदगी में, सिर्फ मजहबी एतबार से नहीं बल्कि जिंदगी के किसी भी पहलू में। तो यहाँ पर यूथ के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो नमाज की तरफ सही तरीके से आए, पूरी तरह कनेक्ट हो, उनके सारे मसाइल हल होते चले जाएंगे। अच्छा भाई, आज के टाइम में देखा जाता है कि जो कम उम्र के खासकर जो बच्चे हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो जैसे कि आप एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपके हिसाब से बच्चों के दिमाग में ऐसा क्या मेंटल स्टेट है जिस वजह से बच्चा ये सब चीज़ें अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इस्लाम इनको किस तरह के देखता है, इस एक्टिविटी को किस तरह से किस नज़र से देखता है? या आप मुझे थोड़ा सा रहनुमाई करिए इस चीज़ के लिए। जी, देखिए इस सिलसिले में हम कल भी किसी से बात कर रहे थे, और अक्सर स्कूल्स में जाना होता है या कहीं पर भी मौका मिलता है तो इस टॉपिक्स पर अक्सर बात होती है। और आज के बच्चों का जो रिएक्शंस हैं या उनके जो अर्ली एज डिसऑर्डर्स होते हैं या उनका स्ट्रेस होता है, ये सब चीजें हमारे सामने अक्सर आती हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह पेरेंटिंग है। जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, उनके घर का जो माहौल है, आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा काउंसलर कोई नहीं था। जिस भी मैदान में आप जाएं, साइकोलॉजी के मैदान में आप चले जाएं, मजहबी लीडरशिप के मैदान में आप चले जाएं, वॉर लीडर के हैसियत से आप देखें, एज अ कमांडर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, इवन एज अ बिजनेसमैन आप देखें, एज अ हस्बैंड आप देखें, जिस भी तरीके से आप देखेंगे तो नोबडी कैन बी बेटर देन हिम, nobody can be better than our prophet sallallahu alaihi wasallam। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बच्चों से बात करने का सिखाया, आप गौर करें, हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में है, और 10 साल का बच्चा कम उम्र से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कितने काम बताए, वो 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त होते थे साए की तरह। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु जो मक्का में साथ होते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कम कम उम्र के लड़के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वे ऑफ टॉकिंग उनसे हुआ करता था, जिस तरह से आप उनसे बिहेव करते थे, जो बात करने का तरीका होता था, तो वो उसको बयान करते हैं कि यार इतने सालों में हमने कभी रसूलुल्लाह की नाराजगी नहीं देखी। अब देखें, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम औलाद की बात कर रहे हैं और आप बात गुलाम की कर रहे हैं। वो गुलाम थे और बात यहाँ पेरेंट्स और किड्स की हो रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जिस तरह ट्रीट किया है, तो वहां उनको अपनी औलाद की तरह पाला है। और उसकी तरह और आगे बढ़ जाए, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, उनके साथ जिस तरह का मामला किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक और सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था और जो आज हमारे लिए आइडियल है, क़यामत तक आइडियल रहेगा सबके लिए, वो ये है कि बच्चों की मेंटालिटी के हिसाब से उनको तैयार किया जाए। उनकी ग्रोथ जिस तरह होती है, जैसे जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा होता है 2 साल 3 साल का,
وہ اپنی ماں کو پریشان کر رہا ہوتا ہے, اپنے گھر میں ضد کر رہا ہوتا ہے, وہ کبھی سو نہیں رہا ہوتا ہے, کبھی کھا نہیں رہا ہوتا ہے. اب مائیں اس کو ڈرا رہی ہوتی ہیں, کسی بھوت سے کوئی ڈرا رہا ہوتا ہے, کسی جانور سے کوئی ڈرا رہا ہوتا ہے, کسی اور چیز کا نام لے کر ڈرایا جاتا ہے. اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے بچے کے ذہن پر؟ جب اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے تو آگے جا کر وہ ماں باپ سے بھی دور ہوتا ہے, اور نیگیٹیوٹی اس کے ذہن میں بیٹھتی چلی جاتی ہے. اور جب اس کو یہ لگنے لگتا ہے, بڑی دھیرے دھیرے وہ 5 سال 7 سال اور اوپر تک جاتا ہے, پھر اس کو دھیرے دھیرے یہ لگنے لگتا ہے کہ اچھا میں کوئی کام نہیں کروں گا, مجھے دھمکیاں دی جائیں گی. تو پھر اس سے بچنے کے لیے ڈرتے ہوئے وہ سوسائڈ تک چلا جاتا ہے, وہ ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک پوائنٹ اور نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور اگر وہ نماز چھوڑیں 10 سال کی عمر میں تو ان کو ذرا سرزنش کے طور پہ تھوڑی سی مار بھی لگا دو. اب آپ سوچیں کہ 7 سال کی عمر میں صرف نماز کا نہیں کہا گیا ہے, نماز کے ساتھ ساتھ بچہ اچھی بری چیزوں کو بھی سیکھے گا, وہ وضو کو سیکھے گا تو وہ پاکی و پلیدی کا فرق بھی جانے گا, وہ مسجد کو جانے گا تو غلط چیزوں سے بچنے کا اس کے اندر مادہ پیدا ہوگا. اب ہمارا مسلم جو میجورٹی ہے ہماری, وہ یہ کرتے ہیں کہ نماز بچوں کو نہیں سکھاتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں سکھاتے ہیں, اور جب بچہ ٹین ایج میں داخل ہوتا ہے اور ماں باپ کو لگنے لگتا ہے یہ باغی ہو رہا ہے, یہ غلط ٹریک پر جا رہا ہے, پھر وہ لے کر آتے ہیں یار اس کی کاؤنسلنگ کر دیں, آپ اس کو پڑھ کر کے دم کر دیں, اس کو کوئی تعویذ دے دیں. تو آپ سوچیں, یا اس کو کچھ ایسا کر دیں کہ یہ رسول اللہ سے محبت کرنے لگ جائے, یہ اچانک بہت پکا نمازی بن مطلب جائے. جب بات تو آپ سوچیں, جب بات ہاتھ جی سے نکل جاتی ہے تو پھر ہم اسلامک حوالے دینے لگتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے, یہ ایگزیکٹلی ایسا ہے. جی ایگزیکٹلی بالکل بالکل بالکل. تو وہ جنات جو آپ نے بچپن میں اس کے دماغ میں داخل کر دیا ہے, یا وہ چیزیں جو بچپن میں آپ نے اس کے دماغ میں ڈال دی ہیں, اور جس طرف آپ نے اس کو اس زمانے میں توجہ دلائی ہے, میوزک سے آپ نے دور نہیں کیا, کارٹون سے آپ نے دور نہیں کیا, اسکرین سے آپ نے دور نہیں کیا, اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا دل بھر جائے, تو پھر یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. میں پہلے کہوں گا دن کہ سے بچے کے ساتھ میں ذاتی ہے کہ آپ پہلے بچے کو غلط راہ پہ ڈالتے ہیں, پھر چاہتے ہیں کہ وہ ایک دم سے اسلامک بن جائے اور ہماری کہنا مانے, ہمارے باتوں پہ چلے, تو وہ تو ذاتی ہے بچے کے ساتھ میں. جی. اور یہاں پر ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 3 مہینے کا جب پریگننسی ٹائم گزر جاتا ہے تو بچے کے اندر سننے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. یہاں سے گھر کا ماحول بنایا جائے قرآن کا, نیکی کا, کیونکہ بچہ اس کا اثر لے رہا ہوتا ہے. جب یہاں سے ماحول بنایا جائے گا اور 10-12 سال کی ایج تک مینٹین کیا جائے گا, پھر آپ دیکھیں کہ بچہ کیسے ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی بات ہو تو الگ بات ہے, اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے, ورنہ ماحول سے کبھی پھر وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا, ڈائیورٹ نہیں ہوگا. تو اس طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ پیرنٹس اپنا معاملہ سدھار لیں, تھوڑا سا ماحول درست کر لیں, خود بخود ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. بے شک صحیح بات ہے. آپ نے جو بات کہی کہ بھائی بچے کو اگر ہم لوگ بچپن سے ہی, چھوٹی عمر سے ہی اگر ہم لوگ اس کو اس طرح سے نرچر کریں, اور اگر وہ کسی وجہ سے کہیں ادھر ادھر ڈیفلیکٹ ہوتا بھی ہے, ڈسٹریکٹ ہوتا بھی ہے, تو کم سے کم اس کے پاس میں یہ راستہ ہو کہ میں کیسے ان گناہوں کی معافی طلب کر سکتا ہوں. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی ہوتا ہم گناہ کر رہے ہیں, ہماری نفسانی خواہش کو ہم پورا کر رہے ہیں, بٹ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ غلط ہے, اور اس غلط والی چیز کو, گناہ کو ہم لوگ کیسے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں. اس چیز کی بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بے شک ایک ظلم ہے بچوں کے اوپر, میں کہتا ہوں پیرنٹس کی طرف سے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے سے پڑھائی کر لے, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, اس کے بعد میں سب چیزیں کر لے گا, اپنے آپ کر لے گا. بھائی اپنے آپ کیسے کرے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پہلے اس کو اچھا انسان اور مسلمان بنانے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی بالکل صحیح بات. میرا ایک سوال ہے کہ آج کے ٹائم پہ پیرنٹنگ اور یا پھر ہم کہیں گے تربیت کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ ان کو اپنی اولاد کو, اپنے اس یوتھ کو کس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے؟ اور اسی کی کنٹینیوشن کے اندر ایک سوال اور یہ بھی اس میں جوڑ دیتا ہوں میں کہ ایسی کون سی مسٹیک کر رہے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کی پرورش کے اندر جس سے وہ باغی ہو جا رہے ہیں, یا پھر وہ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اسٹریس ان کو گھیر رہا ہے, ڈپریشن کو گھیر رہا ہے, اور وہ سوسائڈل اٹیمپٹ کر رہے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے آپ کا, چونکہ سب سے بڑا مسئلہ تربیت کا ہے. جب تربیت صحیح ہوگی اور انسان کو صحیح طور پر تعلیم ملے گی, سنسکار ملیں گے, تو پھر ظاہر ہے بہت اچھا معاملہ ہوگا. اور اس میں سب سے بڑا کردار پیرنٹس کا ہوتا ہے, ماں باپ کا ہوتا ہے,
والدین کا ہوتا ہے. تو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی شروعات پریگننسی کے زمانے سے ہو جاتی ہے, اور جب 3 مہینے کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر بچے کے اندر سننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس اسکل کو پیدا کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ماحول ہوتا ہے باہر کا, آس پاس کا ماحول, اب مائیں اس وقت یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ غلط کاموں میں ہوتی ہیں, یا غلط کاموں سے مراد یہ نہیں کہ وہ برائی میں جا رہی ہیں, لیکن غلط چیزیں دیکھ رہی ہیں, میوزک کا اٹریکشن ہو رہا ہے, میوزک ان کے آس پاس چل رہا ہے بہت زیادہ. پھر بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ سمجھنے لگتا ہے, جو ماحول وہ آس پاس کا دیکھتا ہے. اور پھر ہوتا یہ کہ ماں باپ جب تک آئیڈیل پیرنٹ نہیں بنتے تب تک بات نہیں بنے گی. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ماں بچے کے سامنے کوئی کام کر رہی ہوتی ہے یا وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی ہے, فون پر وہ کسی کو کہہ رہی ہوتی کہ میں بہت مصروف تھی کسی کام میں, ماں باپ یہ سوچتے ہیں بچہ اس کو نہیں سیکھے گا, نہیں سمجھے گا, بلکہ بچہ اس کا اثر لے رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہی چیز وہ آگے جا کے کرنے بھی والا ہے. مثال کے طور پہ پھر بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو ماں اسی سے کہہ دیتی کہ اچھا کسی کا فون ہے, کہہ دو ممی ابھی بزی ہیں یا وہ ابھی سو رہی ہیں. بچہ وہ بات کہہ دیتا ہے, پھر ظاہر ہے آئندہ وہ یہی کام کرے گا. باپ بچوں سے کہہ دیتے ہیں جاؤ بیٹا کہہ دو پاپا گھر پر نہیں ہے, اور اس میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں, وہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں ہے. تو یہ آپ کیا تربیت کر رہے ہیں, یہ وہ غلطی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اور آگے آپ بڑھیں, اس میں جو ایک نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ابتدائی زمانے سے, شروعاتی دور سے, چھوٹا سا بچہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرواتے, اس کو مختلف چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہو تو حضور کی سیرت اس کو یاد ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہو, اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو, دین کی طرف وہ آئے. تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو گڈ مینرز اختیار کرنا پڑیں گے, اس کو فالو کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ کا بچہ وہ بات سیکھے گا. جیسے ہم نے ایک پوسٹ پڑھی تھی, اس میں لکھا تھا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بچہ کتاب پڑھ رہا ہے, تو اس نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیسے عادی بنایا کہ دوران سفر ٹریولنگ میں بھی موبائل نہیں چلا رہا, یہ کتاب پڑھ رہا ہے. تو ماں نے کہا کہ کیا آپ نے مجھے نہیں دیکھا, میں کتاب پڑھ رہی ہوں تو بچہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے. تو وہ یہ آپ سائیکولوجی کے حساب سے اگر دیکھیں تو بچہ کاپی کرتا ہے, سب سے پہلی اسکل اس کی یہی ہوتی ہے, وہ کاپی کر کے سیکھتا ہے. دا فرسٹ لرننگ اسٹیپ آف دا کڈس از کاپنگ یور سیلف. دے آر کاپنگ, دے کاپیز ٹو دیئر پیرنٹس, وہ بچوں کو کاپی کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے. اب پیرنٹس وہاں پہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹیشنز, یہ امید ہوتی ہیں کہ یہ بچہ جب ٹین ایج میں داخل ہوگا یہ ایک بہت کامیاب فرما بردار مل جائے گا. ہمارے پاس آتے ہیں ماں باپ اس طرح کے لے کر آتے ہیں, کوئی تعویذ دے دیجئے, ارے آپ ان کی کاؤنسلنگ کر دیجئے, آپ ان کو ذرا بات سمجھا دیجئے, آپ ان سے کہیے, ان کو پڑھ کر دم کر دیجئے. یہ کوئی جنات نہیں ہے ایکچوئل میں, یہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے. سب سے بڑی پریشانی اور پرابلم یہ ہے آپ نے بچپن میں اس وقت جب ان کی تربیت کرنا تھی, جب ان کے ذہن میں اسلام کو پلانٹ کرنا تھا, جب ان کو صحیح مینرز سکھانے تھے, اس وقت آپ نے توجہ نہیں دی. اور پھر میوزک سے آپ نے ان کو دور نہیں کرا. چھوٹے بچے کو جو ٹوائز دیے جاتے ہیں اس میں میوزکس ہوتے ہیں یا اس طرح کے ٹوائز ہوتے ہیں جو درست نہیں ہوتے. ہماری بیٹی الحمدللہ اس وقت 3 سال کی ہو گئی ہے, آج بھی میں کبھی دکان پر جاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ ایسا ٹوائے دیں جس میں میوزک نہیں ہو, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے, آپ کیسے بچے کو میوزک سے دور رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں, تو جو بھی انسان کرے گا اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگا. تو سب سے بڑی غلطی تربیت کی ہے. ماں باپ تربیت صحیح نہیں کرتے, اس وقت توجہ نہیں دیتے. جب وہ توجہ دیں گے, اپنے آپ کو آئیڈیل پیرنٹس بنائیں گے, جو بچہ فالو کرے گا اسی چیز کو جو ماں باپ کریں گے. جب ماں باپ اس لیول پر آ جائیں گے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح بات ہے بھائی. مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ایک اچھا مسلمان ہے, تو پہلے آپ کو ویسا بن کے دکھانا پڑے گا. آپ کو پہلے مسلمان بننا پڑے گا, تبھی اپنے بچے کو مسلمان بنا پائیں گے, جو حقیقی مسلمان ہے, جس کو مسلمان کہتے ہیں. اچھا بھائی, آپ کو پتہ ہے جو آج کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو جو سوشل میڈیا ہے یا پھر میں کہوں گا ڈوپامین ایڈکشن ہے, اور جو کانٹینٹ آج کے ٹائم پہ چل رہا ہے, اس کا جو اوور لوڈیڈ جو کانٹینٹ بچوں کو مل رہا ہے, ان کا ایکسیس ان کے پاس میں ہے, تو اس سے بچوں کے مینٹل اور اسپریچول جو چیزیں اس پہ کس طریقے سے وہ اثر ڈال رہی ہیں, اور اسلام کے پاس میں یا قرآن کے پاس میں یا ہمارے اسکالرس کے پاس میں اس چیز کا کیا علاج ہے. اگر آپ اس چیز کے بارے میں رہنمائی دیں تو بہت بہتر ہوگا.
بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس سوال کو ہم یوں کہہ لیں کہ اس کا ایفیکٹ کیا پڑ رہا ہے، زندگیوں پر کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے، مینٹلی ہو اسپرچولی ہو، کس طرح سے چیزیں اثر کرتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا لائف ڈیزاسٹر ہے اس وقت، انسان کو تباہ کر رہا ہے، یوتھ کو، چونکہ ہمارے یوتھ کی کیفیت یہ ہو گئی ہے نا کہ وہ سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، وہ انسٹاگرام ہے یا ٹک ٹاک ہے یا اسنیپ چیٹ ہے، یوٹیوب ہے، یا جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں وہ شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور شارٹ ویڈیوز میں بھی جو ان کی فیڈز ہوتی ہے، جو ان کا الگوریدم ہوتا ہے، اس کے اندر جو مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کامیڈی ہوتی ہے، کبھی کوئی بہت ایموشنل سین ہوتا ہے، کبھی کبھار کوئی اسلامی بات بھی ہوتی ہے، کبھی کہیں قرآن کی آیت بھی آ جاتی ہے، اور پھر کبھی کہیں بہت عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں نا جو دماغ کا دہی ہو جانا، بالکل پوری طرح سے دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ آپ خود جی دیکھیں، جی اندازہ کریں کہ ہمارا ایک بچہ یا ہمارا ایک نوجوان کوئی بھی ہوگا جس کو جو سوشل میڈیا کا ایڈکٹ ہو جائے گا، اس سے آپ کہیں 10 منٹ کسی سے بیٹھ کر بات کر لے، صحیح بات پسند نہیں کرتے۔ آج آپ دیکھیں گے بچوں کو آئیں گے، اسکول سے آئیں گے، کالج سے آئیں گے، اس کے بعد زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزاریں گے۔ کیونکہ وہ موبائل کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی کی بات سننا مشکل لگے گا، لیکن 2 گھنٹے 3 گھنٹے بلکہ اس سے زیادہ ٹائم وہ ان سنگل سیٹنگ، ایک ہی بار میں بیٹھے بیٹھے موبائل کے ساتھ گزاریں گے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ان کا دماغ پوری طرح فیوز ہو چکا ہے۔ اور اس کا جو اسلامی حل ہے، تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار فالتو چیزوں کو چھوڑ دے، اور کام کی چیزیں اختیار کرے۔ اب انسان اللہ کا ذکر کرے، جو اس وقت کا جو ٹائم وہ برباد کر رہا ہے نا، اس میں وہ اللہ کا ذکر کرے، وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی چیزوں کو سیکھے، اس کی طرف آئے، یہی حل ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، سب سے امپورٹنٹ یہ کہ آپ اپنے ٹائم کو یوزفل بنائیے۔ یہ یوزلیس ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ ٹائم کی بربادی ہے۔ اس کا نقصان آپ کے کیریئر پر ہو رہا ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ، آپ کی دوسری چیزیں متاثر ہو رہی ہیں، پوری باڈی آپ کی متاثر ہو رہی ہے، افیکٹڈ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو اچیومنٹس کرنے، جو گولز آپ کو حاصل کرنے، وہ آپ نہیں کر پا رہے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو اس سے حاصل ہو رہی ہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا حل یہی ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، ہم اکثر کہا کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے کہا کہ آپ ایک وقت سیٹ کریے، اور کلمہ طیبہ کا ورد کریے، اللہ کے نام کا ذکر کریے، 99 نیمز آف اللہ تعالیٰ اس کو یاد کریے، روزانہ ان کا ورد کریے، توجہ کے ساتھ، پوری توجہ آپ کی ہو، اس کے معنی پر ہو، اور کوئی آپ چیزیں سیکھیے، احادیث کو یاد کریے۔ اور خاص اسلامی حل اس کا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ ذکر و اذکار میں، یہ تسبیحات میں گزاریں۔ دیکھیں یہاں پر کسی کو یہ لگے گا کہ یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے، مسئلہ صرف اسلامک اینڈ نان اسلامک پوائنٹ آف ویو کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو کتنا یوزفل بنا رہے۔ آپ کسی غیر کو اٹھا کر دیکھیے جو مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر وہ ٹائم کا استعمال کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہو رہا ہے اور آپ پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ تو نہیں نہ ہوگا کہ آپ وقت کا، دن کا زیادہ حصہ وقت کا آپ برباد کر دیں، زیادہ تر وقت آپ فالتو چیزوں میں، سوشل میڈیا میں لگا دیں، اور اس کے بعد آپ یہ دعا کریں اللہ مجھے پاس کر دینا، میں پاس ہو جاؤں گا۔ پڑھائی آپ نے کرنی نہیں ہے، آپ نے کوئی کام کیا نہیں ہے، گولز آپ کو اچیو کرنے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، یہی اس کا حل ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے بھائی۔ بچے جو ہمارے آج کی یوتھ ہے وہ میوزک سے فحاشی کی طرف آ جاتے ہیں، فحاشی سے فیض زینہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس ورڈ کو، ڈوپامین ورڈ کو انالائز کرنے کی، سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہماری یوتھ کو، کہ یہ آپ کو کس طریقے سے برباد کر رہا ہے نا۔ اچھا بھائی، ہم جو یہ ہمارا سوال جواب کا سلسلہ ہے، وہ آخری سوال کے ساتھ میں ہم آگے اس کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ میرا جو آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آج کی یوتھ ہے وہ بہت ہی ڈس اورینٹڈ ہے، اس کو اپنے گول کے بارے میں نہیں پتہ، وہ کنفیوز ہے، یا پھر یہاں تک کہ بچوں کو لگتا ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہم کسی قابل بھی نہیں ہیں۔ تو آپ کے حساب سے، اسلام کے حساب سے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس یوتھ کو کہ وہ ویلیوبل ہیں، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے بینگ این یوتھ؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے ہماری یوتھ کو؟ جی، جو یوتھ اپنے گولز کو لے کر کنفیوز ہیں، یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو دیکھیں یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ سوچئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے مختلف چیزوں سے. کبھی شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے, کبھی فاقے سے ڈراتا ہے, کبھی تمہیں اپنے یوزلیس ہونے کا احساس بھی دلائے گا. اس کا مفہوم یہ. تو یہاں پر سب سے پہلے بجائے یہ سوچنے کے کہ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے, آپ کو اپنا میدان, اپنی فیلڈ میں کوئی ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, جیسے ہم اسلامک اسٹڈیز میں بچوں کو کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے آگے جا کر جو اسپیشلائزیشنز کرنے ہیں اس کو ابھی سے سیٹ کریں, اس کے حساب سے تیاری کریں. پھر ان کو روڈ میپ دیے جاتے ہیں, ان کو کبھی تھیسس دیا جا رہا ہے, کبھی کوئی ایسا چھوٹا موٹا چیپٹر دیا جا رہا ہے. تو کوئی بھی انسان کسی بھی فیلڈ میں, آپ کو کوئی کام کرنا ہے, کسی فیلڈ میں آپ کو جانا ہے, کوئی اسکل آپ کو حاصل کرنی, آپ اس کی پریکٹس کریے. آپ کو کوئی ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے, آپ اس کے ٹارگٹ سیٹ کریے, اس پر پڑھائی کریے. یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اور آپ سب سے آگے بڑھ کر یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند ہیں, فائدے والے ہیں, نفع بخش ہیں, جو فائدہ پہنچانے والے. آپ نفع بخش بنیے. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا وہ باقی رہے گا, اور جو کچرا ہوگا, جو فائدہ مند نہیں ہوگا, وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ اپنے آپ کو پہلے تیار تو کریں کسی چیز کے لیے. آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ یوز لیس ہیں یا آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے؟ یہ کنفیوژن سوائے شیطانی دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو سمجھیں, آپ اپنی اسکلز کو پہچانیں, کسی ایک میدان کے آپ ماہر بنے. ایک واقعہ چھوٹا سا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور ان سے سوال کیا, کچھ مانگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا ایک چادر ہے, ایک پیالہ ہے. آپ نے منگوایا اور اس کے آکشن لگا دی, نیلام کر دیا آپ نے. اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ کلاڑی لے کر کے آؤ, ہتھا لے کر کے آؤ. اپنے ہاتھ سے اس کو لگایا اور کہا آپ کہیں نظر نہ آنا, جا کر کام کرو. پھر اس شخص نے لکڑیاں کاٹنا شروع کی, بیچنا شروع کی, اور ان کے حالات بہتر ہو گئے. پھر وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اب میرے حالات بہتر ہو گئے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹرکس بتائی ہیں, جو چیزیں دی ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا اور ہو گیا. ہمیں اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام دیکھیں, کوئی بھی چیز دیکھیں, اس کو اختیار کریں, اس کے ساتھ آگے بڑھیں, اور اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کیسے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. بہت ہی خوبصورت بھائی, بہت ہی خوبصورت جواب آپ نے میرے سوالوں کو دیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہماری آڈینس ہے, جو ہمارا یوتھ ہے, وہ ان چیزوں کو سمجھے گا, اس پہ امپلیمنٹ کرے گا, اور انشاءاللہ اپنے دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں انشاءاللہ گرو کرے گا. بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا میرے لیے, ہماری یوتھ کے لیے, اس امت کے لیے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اسی طرح سے مل جل کے اس امت کے لیے کچھ تو کر سکیں, کچھ تو خدمات ہم کر سکیں ہمارے دین کے لیے. جس چیز کا ہمارے اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے, جو ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ذمہ داری دی ہے, اس کو ہم لوگ کسی بھی طریقے سے فلفل کر سکیں انشاءاللہ تعالی. میں چاہوں گا کہ آپ ایسے ہی اس پوڈ کاسٹ کا سلسلے کو جاری رکھیں تاکہ ہمارے یوتھ کے لیے رہنمائی ہوتی رہے انشاءاللہ. بہت بہتر. آپ کی اس کوشش کو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سایہ مشکورہ بنا دے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور لوگوں تک صحیح پیغام پہنچے. بہت شکریہ. اگر آپ کچھ اپنی طرف سے کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں, ورنہ تو میرے خیال سے سب چیزیں کور ہو ہی گئی ہیں. دیکھیں, اس پورے آپ کے اس پروگرام میں جو باتیں کور ہوئی ہیں اور جو باتیں ہم نے کی ہیں, یہ بہت اہم ہے. اور اس میں یہ کہوں گا کہ اس کو اگر پوائنٹ آؤٹ کر لیا جائے, نوٹ کر لیا جائے, اور اس کے بعد آپ اس کو بیٹھ کر کے عمل ایک ایک کر لیں, ایک ایک کر کے اس کو اپلائی کر لیں, بہت فائدہ ہوگا. ہاں ایک بات ضرور ہے یہاں پر کہ آپ بچوں کو لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا عادی ضرور بنا دیں. نوجوان بھی اس کی عادت ڈالیں, درود شریف کی آپ عادت ڈالیں, استغفار کی آپ عادت ڈالیں. آپ دیکھیں جتنے کوشچنز آپ کے تھے, اگر ہر ایک میں ہم اس کو شامل کرتے اور یہ بتاتے کہ یہ کام کر لیں, کافی ہو جائے گا, بہت اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں جو مجھے کہنا تھیں, ویسے تو بہت ساری باتیں آ ہی چکی ہیں, لیکن اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر, کلمہ طیبہ کا, لا حول ولا قوت الا باللہ کا, اور درود شریف اور استغفار, ان چیزوں کو شامل کریں اپنی زندگیوں میں. آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا, اور ہر مسئلے میں وہ آسانیاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ میریکل ہمارے ہی ساتھ ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئیں گی. بہت شکریہ. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمیں سے سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں, ہمیں ایک ڈائریکشن ملی ہے, اور مفتی صاحب نے جو ہمیں انفارمیٹیو باتیں بتائی ہیں وہ صرف سوچنے کے لیے نہیں ہے, وہ عمل کرنے کے لیے ہیں.
میں محمد شاہد ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دل، دماغ اور نیت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈالیں۔ جزاک اللہ خیرن، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔